آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فیل کے واقعہ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ جب بھی دنیا کے کسی بادشاہ نے اللہ رب العزت کی کبریائی کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی حقیر سے حقیر مخلوق کے ذریعے نشان عبرت بنایا اور اس کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کیا۔ ساری دنیا کو ساتھ میں یہ سبق بھی دیا کہ اللہ رب العزت کا مقابلہ تو درکنار، یہ اس کی بنائی ہوئی ایک حقیر جیسی مخلوق کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا کو زندگی اور موت اللہ رب العزت نے دینی ہے جو خود موت سے پاک ہے۔ اس نے سب کو رزق دینا ہے جو خود رزق سے پاک ہے۔ اسی نے بیماری اور شفا دینی ہے جو خود ایسے ہر عیب سے بالا تر ہے۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، نمرود جیسے بادشاہ کو جس نے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اونچی آواز بلند کی تو اللہ نے اس کو ایک حقیر جیسے لنگڑے مچھر کے ذریعے ایسے ذلیل کیا کہ جس کا واقعہ دنیا کی کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ جب ایک بدبخت بادشاہ نے اللہ رب العزت کے گھر یعنی خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہا یعنی گرانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے لیے کیسے عبرت کا واقعہ بنا دیا۔ یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 50 دن پہلے کا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس بدبخت بادشاہ نے جس کا نام ابرہہ تھا یہ فیصلہ کیوں کیا۔ ابرہہ یمن اور حبشہ کا ایک ظالم حکمران تھا جو اپنے ظلم کی وجہ سے بہت مشہور تھا اور وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ بیٹھا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ لوگ پوری دنیا سے اور یمن اور حبشہ سے بھی حج کرنے کے لیے بیت اللہ یعنی مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں تو اس نے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنانے کا فیصلہ کیا، اور جب یہ گرجا گھر اس نے بنا لیا تو اس وقت جن لوگوں نے دیکھا تو وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کے لحاظ سے انسان کی سب سے بہترین تخلیقوں میں سے وہ ایک تخلیق تھی۔ اب اس نے مکہ معظمہ اور باقی تمام جگہوں پر اپنے قاصد بھیجے اور لوگوں کو جا کے یہ پیغام دیا کہ اس کے بعد تم لوگ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہیں بلکہ یمن صنع میں میرے گرجا گھر تشریف لاؤ گے۔ جب قریش کو یہ پتہ چلا تو اہل قریش اور مکہ والوں کو بہت غصہ آیا، اور اہل قریش میں سے ایک شخص اسی وقت صنع روانہ ہوا اور اس نے یمن میں اس کے گرجا گھر میں جا کر گند کیا یعنی پیشاب کر کے اس کو بہت پلید کر دیا۔ اس واقعے کا جب ابرہہ کو علم ہوا تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے نعوذ باللہ یہ پلان کیا کہ اب وہ بھی جا کے اس کے بدلے میں خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ شہید کر دے گا، جس کے لیے اس نے ہاتھیوں کے بہت بڑا لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور خود اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے مکہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ وادی محشر کے مقام پر پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کے اور مکہ والوں کے جتنے بھی جانور ہیں ان تمام جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لو، جس میں حضرت عبد المطلب جو کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا اور خانہ کعبہ کے متولی تھے، ان کے اونٹوں کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی عبد المطلب کو پتہ چلا تو وہ ابرہہ سے ملنے کے لیے وادی محشر تشریف لے گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہاں پہ گئے تو اب ابرہہ کو یہ پتہ چلا کہ عبد المطلب ان سے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ عبد المطلب روئے گا اور ان سے آ کے معافیاں مانگے گا کہ خانہ کعبہ کو شہید نہ کیا جائے، لیکن حضرت عبد المطلب جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میں تو اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم میرے پاس خانہ کعبہ کے سوالی بن کر آؤ گے، اس کے لیے مجھ سے بات کرو گے، لیکن بس اپنے اونٹ لے کے جاؤ گے۔
تو حضرت عبد المطلب نے اس وقت ایک بہت ہی بڑی تاریخی بات کی، ایک بڑا عظیم جملہ بولا اور کہا کہ میں تو اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا اور تم سے اس کو بچا لے گا۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ واپس گئے اور مکہ والوں کو کہا کہ اپنا اپنا ساز و سامان لے کے پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے جاؤ، اور خود خانہ کعبہ کے اندر جا کے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے کہ یا رب العزت، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، آج ابرہا کے اس لشکر سے خانہ کعبہ کی حفاظت آپ خود کریں، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ پھر دنیا نے ایک عجب واقعہ دیکھا کہ ابرہا جب اپنے ہاتھیوں کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے کے لیے کہتا تو ہاتھی وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے، اور جیسے ہی ان کا رخ یمن کی طرف موڑا جاتا تو وہ دوڑنے لگتے۔ اللہ رب العزت نے اس وقت ابابیلوں کا ایک عظیم لشکر ترتیب دیا، اور ہر ابابیل کی چونچ میں ایک کنکری اور پاؤں میں 2 کنکریاں، اور وہ ایک بہت بڑا لشکر ان ہاتھی والوں کی طرف روانہ کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اب جب وہ ہاتھی والوں کے اوپر آئے تو ان ابابیلوں نے اپنی کنکریاں یکدم ان کے اوپر چھوڑ دیں، اور وہ کنکریاں ایک ایسا مضبوط قسم کا پتھر بن کے نیچے کی طرف آئیں کہ جو بھی کسی شخص یا ہاتھی کو وہ کنکری لگتی تو وہ اس کے آر پار ہو جاتی، اور چند سیکنڈ کے اندر اندر وہ اتنا بڑا لشکر ایک ڈھیر بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھی والوں کو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک بہت بڑا واقعہ بنا دیا کہ جب اللہ کے سامنے تم اکڑ کر چلو گے، اللہ کے سامنے جب تم تکبر کرو گے، تو وہ اپنی ایک حقیر جیسی مخلوق کے ساتھ پھر ایسے ذلیل کرتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی وادی محشر سے گزرتے تو فرماتے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، کیونکہ یہ عذاب والی جگہ ہے اور یہاں سے جلدی گزرو۔ میرے بھائی، میرے بہن، جو بھی یہ سن رہے ہیں، اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن مجید ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔